نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حکم فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کا حکم کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھے اعمال کی طرف بلائے، اچھے عقائد کی طرف بلائے، اچھے اخلاق کی طرف بلائے۔ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف بلائے، دین اسلام کی طرف بلائے، دین اسلام کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں، فرض ہیں، ان کی طرف بلائے، اچھے اخلاق کی طرف بلائے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی خیر میں شامل ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو علیحدہ سے اس لیے ذکر کیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام کے اندر بہت زیادہ اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام دور دراز کے علاقوں میں بھی آسانی کے ساتھ پھیلایا جا سکتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُم فرمایا۔ یہ من تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کا ہونا جو تبلیغ کرتی رہے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتی رہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہر ایک کے اوپر بھی بیانیہ کی صورت میں تبلیغ فرض ہے، اس کے اندر بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک درجہ ہر ایک کے اوپر بھی تبلیغ فرض ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی منکر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اس منکر کو ختم کر دے، اس کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے بدل دے، اس پر نکیر کرے، اس سے روکے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو درست فرما دے۔ اگر زبان کے ذریعے سے بھی درست نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے اسے برا جانے، دل سے اسے برا جانے۔ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو یہ کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان برائی کو دل سے برا جانے،
اب دل سے برا جاننا ہر انسان کے اوپر فرض ہے. جب برائی ہو رہی ہے کوشش کرے اس کو روکے. اگر کسی طرح بھی نہیں روک سکتا تو ادنا درجہ یہ ہے تبلیغ کا، ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان اس کو دل سے برا جانے. اگر دل سے بھی برا نہیں جانے گا یا برائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس وقت اس کی حالت انتہائی خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے دل سے نکل چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ تبلیغ اسی وقت فرض ہوتی ہے جب انسان کو خود بھی علم ہو. اگر دین کا خود علم نہیں ہے اور پھر تبلیغ کرتا ہے تو اس تبلیغ سے فساد پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، بے دینی پھیلے گی. تو اس لیے تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ دین کا علم ہو. اور ہم دیکھتے یہ ہے کہ جو لوگ جن کو تبلیغ کا ایک شوق ہوتا ہے، شوق ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، مگر وہ علماء کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور جہلا کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی برائیاں جو ہے وہ علمی برائیاں لوگوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. جب خود ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے تو کس طرح اس کی درست تبلیغ کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ ایک چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ کبھی بھی دنیاوی کاموں میں وہ چیز اس کے حوالے نہیں کرتے، تو دین کے اندر ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ روکنے پر قدرت بھی ہو. اس کی تشریح آگے جب یہ دو چیزیں ہیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے. فرض کی تبلیغ فرض، واجب کی واجب، سنت کی سنت، مستحب کی مستحب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دین کے اندر مداہنت اختیار کرتا ہے، دین کے اندر سستی کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاتا، برائی سے نہیں روکتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی اور اس کے بعد کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے، کچھ نچلی والی جو منزل ہے اس میں بیٹھ گئے. کشتی دو منزلہ ہے، اوپر والی منزل میں کچھ سوار ہو گئے اور کچھ نچلی والی منزل میں سوار ہو گئے. اب جو نچلی والی منزل میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا پانی وغیرہ لے کر اوپر والی منزل میں جا کر سمندر میں پھینکتے ہیں. اوپر والی منزل کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نچلے والی منزل کے لوگوں نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہم کلہاڑا لے کر ہم اس کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ اپنا پانی ہم ادھر سے نیچے ڈال دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اس کو بھی ہلاکت سے بچائیں گے، خود بھی ہلاکت سے بچ جائیں گے. اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے کہ یہ کون سا ہماری منزل کو چھیڑ رہا ہے، یہ تو اپنی منزل میں سوراخ کر رہا ہے، اور ہمیں یہ جو پانی اوپر لے کے جاتا تھا اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اگر وہ یہ سوچ کر اس کو سوراخ کرنے دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ڈوبے گا اور ان کو بھی لے ڈوبے گا. اس لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے. اور قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وگرنہ تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا اور پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. آج یہی حالات ہے. جو آدمی برائی کرتا ہے، جو ظالم ہے، جو برائی کو پھیلا رہا ہے اور جو برائی کے اندر مبتلا ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جو نیک ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں. چاہیے تھا کہ اس کو روک دے،
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کے معاون، اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کی یہ حالت زار ہے، اور آج دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مارے مارے پھرتے ہیں، اسباب تلاش کرتے ہیں ان برائیوں کو، ان تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، مگر کوئی بھی سبب اس میں تاثیر نظر نہیں آتی، کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ پھر برزن ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں پہ، اپنے اعمال پر نظر نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، فرمایا تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کیا ایمان والو اپنے اصلاح کرو، اپنے اصلاح کے معاملے کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے اوپر تمہارا نفس لازم ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم اس کا غلط مطلب لیتے ہو۔ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائیوں سے نہیں روکو گے، خاص لوگ جو برائیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت عمومی عذاب نازل کر دے گا، جو لوگ برائیاں نہیں کرتے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ تو آج ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے، ہمارے محلے دار کیسے ہیں، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کیسے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں۔ بچے برائی میں مبتلا ہے، محلے دار آپ کے بچوں سے تنگ ہے، پریشان ہیں، اور آپ کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، تو پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ تھا مسلمانوں کو تسلی دینا کہ تم نے جب دعوت و تبلیغ سے کام مکمل کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تبلیغ میں کوشش کی، کفار کو سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے کفار نے ان کا بھی مشاہدہ کیا، پھر بھی آپ پریشان ہوتے تھے، مسلمان پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے تو تمہیں اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے اندر یہ ہوا تھا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہوئے تو علماء نے منع کیا، جب وہ نہیں رکے تو علماء بھی ساتھ ان کے بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے لگے، ان کو روکنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے سب کے دل ایک جیسے کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ ان پہ لعنت کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا تم ضرور تبلیغ کرتے رہو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو گے، نیکی کا حکم کرتے رہو گے، وگرنہ تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تبلیغ فرض کی فرض ہے، واجب کی واجب ہے، سنت کی سنت ہے، مستحب کی مستحب ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ضروری ہے، برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا ضروری ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ضروری ہے۔ ایک جماعت کا ایسا ہونا مسلمانوں میں بہت ضروری ہے، اور جماعت کے علاوہ عمومی طور پر تو میں نے بتلا دیا کہ علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، تو ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے بذالک اضعف الایمان، کے دل سے اس کو برا جانے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے ختم کرے، روکے اس کو، اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو روکے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود بدکار ہے، کیا اس کے ذمہ بھی تبلیغ فرض ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، قرآن نہیں پڑھتا، نیکی نہیں ہے، بدکار ہے، برا ہے، کیا اس کے ذمہ میں یہ فریضہ ہے؟ تو جواب بالکل واضح ہے، اس کے ذمہ بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
اللہ کو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. اس لیے تبلیغ بھی فرض ہے، اپنی اصلاح بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ اپنی انتڑیوں کو لے اس طرح گھسیٹے گا جس طرح چکی کا گدھا چکی کو گھماتا ہے، اس طرح گھسیٹے گا اور ان کو لے کے گھومے گا. اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ تو نیک آدمی تھا، نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا. وہ کہے گا میں بے شک ایسا ہی کرتا تھا مگر اپنے آپ کو بھلا دیتا تھا. تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا، خود نہیں کرتا تھا. تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود نہیں رکتا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑی سزا ہے. تو برائی سے رکنا بھی ضروری ہے اور روکنا بھی ضروری ہے، نیک کام کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا بھی ضروری ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ ایک آدمی کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ خطبہ، ان میں سے یہ آدمی ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، خود برائی سے نہیں رکتے تھے. خلاصہ یہ ہوا کہ تبلیغ جو ہے اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں. مگر تبلیغ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ضروری ہے. اگر علم ناقص ہوگا تو یہ تبلیغ نقصان دہ ہے. اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں آ جائیں گی، بدعات شامل ہو جائیں گی، اسلام کا صحیح تصور بگاڑ کیسے لوگ رکھ دیں گے اگر ان کے پاس علم نہ ہوا. تو علم ضروری ہے، اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء سے کام لینا چاہیے، اور علماء کو بھی ان کے ساتھ مل کر ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. نمبر 2، قدرت ہونا ضروری ہے. اگر قدرت جیسی قدرت ہوگی ویسے ہی یہ فریضہ ہوگا، جیسا آگے کام ہوگا اسی کے مطابق اس فریضے کی اس تبلیغ کے کام کی اسی کے لحاظ سے اس کا حکم ہوگا، وہی اس کی حیثیت ہوگی. فرض سے روکیں گے، فرض کام کے اندر کوتاہی ہے تو اس کو روکنا بھی فرض ہے، واجب میں ہے تو واجب ہے. اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اس کے واجب ہے کہ اس کو روکا جائے، کوئی مکروہ کر رہا ہے تو پھر بھی ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے. تو تبلیغ کے احکامات اور اس کی حیثیت یہ بدلتی رہتی ہے. مگر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے خواہ وہ خود بدکار ہو جس کے ذمہ یہ فریضہ عائد نہ ہوتا ہو. اس لیے اس فریضے کے اندر بہت سے لوگوں کی طرف سے سستی پائی جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا وہ سست ہے ان کو بھی اسی نہج پہ لایا جائے. اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کامیابی والا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ کے آداب بھی سمجھنے کی اور اس کی ضروریات کو بھی اس کا بھی خیال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.